للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 193 اور 94 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم پر برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ یعنی اے مشرکو، اگر تم ان بتوں کو اس لیے بلاؤ کہ وہ تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی کر دیں جس سے تم اپنے مقاصد کو حاصل کر لو تو یہ تمہاری مراد کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور اے مشرکو، تم ان بتوں کو پکارو یا خاموش رہو، تمہارے لیے دونوں صورتیں برابر ہیں، کیونکہ نہ تو انہیں پکارنے کی صورت میں کوئی تمہیں فائدہ ہوگا اور نہ ہی خاموش رہنے کی صورت میں کچھ فائدہ ملے گا۔ یعنی برابر ہے، دونوں صورتیں ہیں کہ ایک پتھر کو آپ پکاریں یا نہ پکاریں، اس نے سننا تو ہے کوئی نہیں، کام تو تمہارا کرنا کوئی نہیں، تو فرمایا برابر اس کو پکارو یا نہ پکارو، اس کو مدد کے لیے اس سے مدد حاصل کرو یا نہ کرو، کیونکہ تمہاری مدد تو وہ کر ہی نہیں سکتا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تو تم انہیں پکارو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ آیت میں لفظ تدعون کا معنی جو ہے تعبدون، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اس سے مراد یہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافرو، صرف اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم انہیں اپنا معبود کہتے ہو، یہ بھی اسی طرح اللہ کے مملوک اور مخلوق ہیں۔ جن بتوں کو تم پکارتے ہو پوجتے ہو، فرمایا جس طرح تم اللہ کی مخلوق ہو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جس طرح تم ہو اور اللہ کے مملوک و مخلوق کسی طرح پوجنے جانے کے قابل نہیں، اس کے باوجود اگر تم انہیں اپنا معبود کہتے ہو تو تم نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے کے سلسلے میں انہیں پکارو، پھر اگر تم اپنے گمان کے مطابق سچے ہو کہ یہ اس چیز کی قدرت رکھتے ہیں جس سے تم عاجز ہو تو ان بتوں کو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ پہلی تو بات تو یہ ہے کہ فرمایا نے پکارو ہی نہ، اگر تم یہ پکارتے ان کو کچھ سمجھ کر پکارتے ہو کہ ہماری مدد کریں گے تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ تمہیں جواب دیں۔ اب مخلوق میں سے کسی کو معبود مان کر پکارنا شرک ہے، ورنہ ہرگز شرک نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ بتوں والی آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ بتوں کو نہ پکارو، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، تمہیں جواب نہیں دیتے۔ بدقسمتی سے یہ والی آیتیں اٹھا کر اللہ کے نبیوں اور ولیوں پر فٹ کی جاتی ہیں۔ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ نے منع کیا ہے کسی نبی کو نہ پکاریں، کسی ولی کو مت پکاریں، یا رسول اللہ نہ کہیں، غوث پاک سے مدد نہ مانگے، نبی پاک سے مدد نہ مانگے، قرآن پاک کے اندر منع کیا گیا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو آیات کریمہ ہیں یہ اللہ کے ولیوں اور نبیوں سے مانگنے کے بارے میں نہیں آئی ہیں، یہ بتوں کو پکارنے اور بتوں کو پوجنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں کہ یہ بت جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جن کے اندر نہ تو سننے کی طاقت ہے، نہ دیکھنے کی ہے، نہ بولنے کی ہے، نہ حرکت کرنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوجنے سے، ان سے مدد مانگنے کی ممانعت فرمائی ہے، نہ کہ اپنے ولیوں اور نبیوں کے۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا شرک ہے۔ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، کفر ہے۔ اسی طرح مخلوق میں سے کسی کو معبود مان کر اسے پکارنا یا اس سے حاجتیں اور مدد طلب کرنا بھی شرک ہے۔ کسی کو اپنا خدا سمجھ کر آپ پکاریں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اگر کوئی معاذ اللہ خدا سمجھ کر پکارتا ہے تو یہ شرک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خدا نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانتا ہو، وہ اللہ کے نیک بندوں کو اس کی عطا سے مشکلات دور کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا اور مدد کے وقت مدد کرنے والا مانتا ہو، اسی عقیدے کی بنیاد پر وہ بارگاہ الہی کے مقبول بندوں سے مشکلات کی دوری کے لیے فریاد کرتا ہو،
اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے دعائیں مانگتا ہو یا مصیبت کے وقت انہیں مدد کے لیے پکارتا ہو، اس کا یہ فریاد کرنا، مانگنا، پکارنا ہرگز ہرگز شرک نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ولیوں کو خدا سمجھ کے نہیں مانگ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دے کر یہ مانگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن پاک میں غور و تفکر کیا وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کفار و مشرکین کا اپنے بتوں سے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ وہ بتوں کو اپنا خدا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک دیوانے کے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، تو ان کے متعلق یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر کفار بتوں سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے، بتوں کو وہ اپنا خدا سمجھ کر ان سے مدد مانگتے تھے۔ اور آج بھی کسی انسان یا غیر انسان زندہ یا مردہ کو معبود مان کر اس کی عبادت کرنا، اس سے دور یا نزدیک سے پکارنا، یہ شرک ہے۔ کون سی صورت میں؟ اس کو خدا سمجھ کر، اس کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا یہ شرک ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کو اور ولیوں کو اللہ کا نبی سمجھ کر، اللہ کے نیک بندے سمجھ کر، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کر اپنی فریاد مانگنا یہ کوئی بھی شرک و بدعت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ نہ رکھتے ہوئے یعنی معبود مان کر کسی کو پکارے یا ندا کرے تو اس کے عمل کو مشرکوں جیسا عمل قرار دیتے ہوئے اس سے بھی مشرک قرار دیا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جیسا مشرک کرتے تھے، وہ بتوں کو خدا سمجھ کر پکارتے تھے، تو اب اگر کوئی کسی ولی کی قبر پر جاتا ہے اور ان کو معاذ اللہ وہ خدا سمجھ کر ان سے مدد مانگتا ہے تو یہ تو سراسر کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شرک والا کام نہیں ہے۔ جو پکارنا یا ندا کرنا شرک ہے وہ ہر حال میں شرک ہے، چاہے انسان سے ہو یا غیر انسان سے، زندہ سے ہو یا فوت شدہ سے، دور سے ہو یا نزدیک سے، جو ندا شرک نہیں وہ کسی بھی حال میں شرک نہیں۔ ندا سوال کے شرک ہونے کا دار و مدار پکارنے والے کے عقیدے پر ہے۔ ندا کرنے والے کا اللہ کے بندوں سے سوال کرنے کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے کہ اب وہ کس نیت سے پکار رہا ہے، نبی پاک کو کس نیت سے پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو کس عقیدے سے وہ پکار رہا ہے۔ اگر تو خدا سمجھ کے پکارتا ہے تو شرک ہے، اللہ کے نیک بندے سمجھ کر پکارتا ہے تو اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنا ہرگز شرک نہیں، کیونکہ کوئی بھی کلمہ گو مسلمان آپ علیہ السلام کو معبود نہیں سمجھتا، اللہ نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کا رسول سمجھتا ہے، نہ ہی ان کی عبادت کرتا ہے، بلکہ ہر نماز میں کئی بار ہر مومن یہ اعلان کرتا ہے، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو پکارنے والا، ان سے سوال کرنے والا، انہیں معبود سمجھ کر ہرگز نہیں پکارتا، بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کر اور اللہ کی اطاعت سے پکار سننے والا جان کر پکارتا ہے، لہٰذا یہ عمل بھی ہرگز شرک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ عالی کے اندر دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک جس چیز کے متعلق نازل ہوا اسی کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ عوام کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔